بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 اہم چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ٹک ٹاک پہ جو ورچوئل جلسہ ہوا کل پی ٹی آئی کا، اس کا نمبر سامنے آ گیا ہے۔ 16 ملین سے زائد لوگوں نے دیکھا اس کو۔ ریکارڈ ہے ٹک ٹاک کی تاریخ میں یہ کوئی سیاسی جلسہ اتنا بڑا اس طرح سے ہوا ہو۔ 16 ملین سے زیادہ، یعنی 1,60,000 سے زائد لوگوں نے اس کو دیکھا، 1,60,00,000۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کے لیے اکبر ایس بابر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور وہ ایک جال سازی کر کے بلے کا نشان لینا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ وہ فاؤنڈر ممبر ہیں اور ان کے پی کے سے بھی کچھ لوگ بلوا لیے ہیں، کوئی 1500 کے قریب یہ لوگ ہیں جو ایک شبخون مارنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر بلے کا انتخابی نشان اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہو رہا ہے اس کی بھی آپ کو میں تفصیل بتاتا ہوں، لیکن آغاز جو ہے وہ آج عمران خان صاحب انہوں نے جو گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں۔ ایک تو انہوں نے جو بلاول بھٹو پچھلے 2-4 دنوں سے بار بار تقاریر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں، اور ہم جو شیر ہے وہ تیر سے ہی اس کا شکار کیا جا سکتا ہے، بلہ تو اب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو عمران خان صاحب نے آج بلاول بھٹو کو جواب دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت بلاول بھٹو کی مدد نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی سے کوئی الائنس نہیں ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کے جو دوست ہیں ان کو پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، گفتگو کی یعنی سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ کسی سے بات کریں گے، اس وقت آپ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اس سے کرنی چاہیے جس کے پاس پاور بھی ہو، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ صاف شفاف انتخاب کروائیں، اور اس کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹیک ہولڈر سے، لیکن جن لوگوں کے پاس اختیار ہے بات تو انہی سے ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اگر ملٹری آ کر بات کرنا چاہتی ہے لیکن الیکشنز کے حوالے سے، شفاف الیکشن کے حوالے سے، تو ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو کسی اور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس کا یہ الیکشنز میں یہ جس کو عوام چاہتے ہیں اس کا یہ حق ہے، اور یہ جو انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کتنے عرصے سے کی جا رہی ہے اور کتنا ہم نے اس کا نقصان اٹھایا ہے۔ جب بھی آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں پاکستان میں عدم استحکام آتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ نہ مت کریں۔ اور اب انہوں نے پھر جو بہت ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، جلسہ کرنے پر پکڑا جا رہا ہے، الیکشن لڑنے پر پکڑا جا رہا ہے، تو اس سے کیا آپ حاصل کریں گے؟ پھر سوال ہوا سرویز کا، انتخابی سرویز جو ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت موجود ہی نہیں ہے سامنے، یعنی آپ نے بلہ چھین لیا بطور جماعت، پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے نہیں دے رہا ہے، تو اب سروے کیا کرواتے ہیں؟ سروے تو تب ہونا اگر پی ٹی آئی مقابلے میں شریک ہو، تو مقابلہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے پوری بھرپور کیمپین کر رہی ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے پاس نہ ان کی آئیڈینٹی ہے، نہ ان کے پاس بلہ ہے، تو یہ کیا سروے آپ کروائیں گے؟ کون سے سروے کروا کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ میں فاصلہ کم ہو گیا ہے یا نون لیگ آگے چلی گئی ہے؟ تو یہ سارا فراڈ ہے، اس کی کوئی وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، یہ جو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے تحریک انصاف کو وہ نہیں کر سکے، معاملات کو جو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ان کو وہ کنٹرول حاصل نہیں آیا، اور اب وہ نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں۔ اور یہ ساری پارٹیز ایک ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کو یہ شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کو ہرانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری کارنر میٹنگز ہوتی ہے، بندے پکڑے جاتے ہیں، پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے، اور اتوار کو چھپے ہوئے لوگ اب باہر آئیں اور اپنی کیمپین کریں۔ انہوں نے پھر آج یہ بات کہی ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں سے، پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ سے، کہ اب آپ باہر آئیں اور اتوار والے دن اپنی کیمپین کریں۔ آپ اس میں اب انف از انف، اب آپ اس میں پیچھے نہ رہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا ہم پر الزام لگایا گیا،
ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا, ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اس دن جو کچھ بھی ہوا پی ٹی آئی نے نہیں کیا, اور مجھے گولیاں لگی انہوں نے کہا, لیکن اس کے باوجود ہم نے تو کوئی, پی ٹی آئی کے ورکرز نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا, ہم تو باہر نہیں نکلے. تو اس لیے یہ ہم پر 9 مئی والا جو ہے نا, یہ چارج ہم پر فریم کیا گیا, لگایا گیا ہم پر. ہم نے کوئی قانون کو نہیں توڑا. اور یہ کہتے ہیں جی کہ 2018 کے الیکشن کی بات کرتے ہیں, تو ان سے پوچھیں کہ ہم نے کب کسی کو روکا الیکشن سے. اور بلاول کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے اب مدد مانگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ورکروں سے, تو یہ مدد ان سے جا کے مانگے جن کے ساتھ مل کر انہوں نے 16 مہینے حکومت کی ہے. یعنی جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں اور جو ان کو لانے والے ہیں, آپ ان سے جا کے آپ بات کریں. انہوں نے کہا بظاہر یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں, لیکن اندر سے یہ ایک ہی ہیں, بالکل اندر سے ایک ہیں, اور یہ مخالف نہیں ہوئے. تو جو کیس ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا اور توشہ خانہ کا جو ریفرنس ہے, تو انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ یہ آپ ٹوپی ڈرامہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ صرف 8 فروری کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ 8 فروری گزر جائے گی, اس کے بعد آپ کر لیجئے گا. جو دوسرے لوگ ہیں, یعنی جو شہباز شریف ہیں, نواز شریف ہیں, آصف علی زرداری ہیں, ان کے اوپر جو ریفرنس ہے گاڑیوں کا یہ وہ, اس کی تو روزانہ سماعت نہیں ہوتی, اور میرے کیس کی جو ہے وہ روزانہ سماعت ہو رہی ہے, اور ایک کے بعد ایک کیس, یہ مطلب نئے سے نئے کیس جو ہے نا ابھی بھی بنائے جا رہے ہیں. اور امجد پرویز صاحب جو تھے, ان سے انہوں نے کہا کہ یار آپ نے تو بڑا چھکا ایسا مارا ہے کہ گیند گم ہی ہو گئی ہے, باہر نہیں صرف گئی, کہ 2 کروڑ کی جو بات ہے اس کو آپ نے 300 کروڑ کا کرپشن کا کیس بنا دیا ہے, اور آپ نے ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ آپ نے گیند کو ہی گم کر دیا. تو آج بڑے وہ کھل کر بولے, بڑے موڈ میں تھے عمران خان صاحب. جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ کوئی کسی طرح سے بھی انہوں نے وہ کوئی ان کا مورائل بہت اپ ہے, وہ کوئی وہ نہیں, ڈرے ہوئے نہیں ہیں, پریشان نہیں ہے, اور بالکل مطمئن ہے. انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کی رگوں میں خون بن کے میں دوڑ رہا ہوں, اور یہ میں قابو نہیں آؤں گا. جو ہم نے بات کر دی ہے لوگوں کو, جو زندہ ہم نے ان کو شعور دے دیا ہے اور وہ معاملے کو سمجھ گئے ہیں, اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے 8 فروری کو ایسا سرپرائز ہوگا کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ حالات ہم ان کو قابو میں آ جائیں گے, ان کے قابو میں نہیں ہیں. اور 8 فروری کو لوگ ایک سیاسی انقلاب لے کے آئیں گے, اور ووٹ کے ذریعے یہ ان کو بتایا جائے گا کہ جناب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں جو میں نے آپ کو ابتدا میں کہا کہ اکبر ایس بابر, جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا فاؤنڈر ممبر کہتے ہیں, لیکن دستاویز موجود ہیں کہ 2011 میں ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا, سسپینڈ کر دیا گیا تھا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے گمراہ کیا یہ بات کہہ کے کہ میں ابھی بھی پارٹی کا بانی رکن ہوں. اور کہا چیف جسٹس صاحب نے وہ اب پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایک طرح سے ایک جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے. انہوں نے کوئی 1200 بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, اور آج شام تک وہ یہ شب خون مارنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں گے جی کہ ہم نے الیکشن کروا دیے پارٹی کے, اور میں صدر بن گیا ہوں. اور اس کے بعد وہ کہیں گے الیکشن کمیشن کو کہ آپ بلہ بھی ہمیں دے دیں, انتخابی نشان, اور ہم پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ اس سازش میں شریک ہوگا, کیونکہ یہ ایک طرح سے سد باب اور توڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا لاہور میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں, بلہ ہمارا نشان نہیں ہے, لیکن ہم پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے پابند ہیں. تو اب اس لیے یہ پلان بنایا گیا کہ پی ٹی آئی پر ہی قبضہ کر لیا جائے. تو یہ اس وقت ساری صورتحال ہے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو بھی تازہ ترین ہوگی اس سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اللہ نگہبان.